سامعین محترم، آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے پیش کیا جاتا ہے امام زین العابدین کی زندگی کا مختصر سا جائزہ۔ جب کوئی سائل امام زین العابدین کے پاس آتا تو آپ خوش ہو جاتے اور فرماتے، اللہ تیرا بھلا کرے، تو میرا زاد آخرت اٹھانے کے لیے آ گیا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام 15 جمادی الثانی یوم جمعہ بمقام مدینہ منورہ پیدا ہوئے۔ علامہ مجلسی تحریر فرماتے ہیں کہ جب جناب شہر بانو ایران سے مدینہ کے لیے روانہ ہو رہی تھی تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عالم حاف میں ان کا عقد حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ پڑھ دیا تھا، اور جب آپ وارد مدینہ ہوئیں تو حضرت علی علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کے سپرد کر کے فرمایا کہ یہ وہ عصمت پرور بی بی ہے جس کے بطن سے تمہارے بعد افضل اوصیاء اور افضل کائنات ہونے والا بچہ پیدا ہوگا۔ چنانچہ جب حضرت امام زین العابدین متولد ہوئے، لیکن افسوس یہ ہے کہ آپ کی ماں کی آغوش میں پرورش پانے کا لطف نہ اٹھا سکے۔ آپ کے پیدا ہوتے ہی جناب شہر بانو کی وفات ہو گئی۔ آپ کا اسم گرامی علی، کنیت ابو محمد، ابو الحسن اور ابو القاسم تھی۔ آپ کے القاب بے شمار تھے، جن میں سے زین العابدین، سید الساجدین، سجاد اور عابد زیادہ مشہور ہیں۔ علماء فریقین کا ارشاد ہے کہ حضرت امام زین العابدین ایک شب نماز تہجد میں مشغول تھے کہ شیطان اژدہے کی شکل میں آپ کے قریب آ گیا اور اس نے آپ کے پائے مبارک کے انگوٹھے کو منہ میں لے کر کاٹنا شروع کر دیا۔ امام جو ہماتن مشغول عبادت تھے اور اب ان کا رجحان کامل بارگاہ میں عزتی کی طرف تھا، ذرا بھی اس کے عمل سے متاثر نہ ہوئے اور بدستور نماز میں مصروف و مشغول رہے۔ بالآخر عاجز آ گیا اور امام نے اپنی نماز بھی تمام کر لی۔ اس کے بعد آپ نے شیطان ملعون کو تمانچہ مار کر دور ہٹا دیا۔ اس وقت ہاتف غیبی نے انت زین العابدین کی 3 بار صدا دی اور کہا، بے شک تم عبادت گزاروں کی زینت ہو۔ اسی وقت آپ کا یہ لقب مشہور ہو گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ اس سانپ کے 10 سر تھے اور اس کے دانت بہت تیز تھے اور اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور وہ مصلی کے قریب سے زمین پھاڑ کر نکلا تھا۔ ایک روایت میں اس کی وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ قیامت میں آپ کو اسی نام سے پکارا جائے گا۔ امام زین العابدین کو سجاد اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ تقریباً ہر کار خیر پر سجدہ فرمایا کرتے تھے۔ جب آپ خدا کی کسی نعمت کا ذکر کرتے تو سجدہ کرتے، جب کلام خدا کی آیت سجدہ پڑھتے تو سجدہ کرتے، جب 2 شخصوں میں صلح کراتے تو سجدہ کرتے۔ اس کا نتیجہ تھا کہ آپ کے مواضع سجود پر اونٹ کے گٹوں کی طرح گٹے پڑ جاتے اور پھر انہیں کٹوانا پڑتا تھا۔ امام زین العابدین کی نسب اور نسل باپ اور ماں کی طرف سے دیکھے جائیں، امام علیہ السلام کے والد ماجد حضرت امام حسین، دادا حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور دادی حضرت فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ کی والدہ جناب شہر بانو بنت یزدجر ابن شہریار ابن کسرا ہیں، یعنی آپ پیغمبر اسلام کے پوتے اور نوشیروان عادل کے نواسے ہیں۔ یہ وہ بادشاہ ہے جس کے عہد میں پیدا ہونے پر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اظہار مسرت فرمایا ہے۔ اس سلسلہ نسب کے متعلق ابو الاسود دولی نے اپنے اشعار میں اس کی وضاحت بھی بیان کی ہے۔ اس فرزند سے بلند نسب کوئی اور نہیں ہو سکتا جو نوشیروان عادل اور فخر کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہاشم کی نسل سے ہوا۔ امام زین العابدین کے بچپن کا ایک واقعہ۔ ایک دن امام زین العابدین جبکہ آپ کا بچپن تھا بیمار ہوئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟
اور تم کوئی چیز چاہتے ہو تو بیان کرو تاکہ میں تمہاری خواہش کے مطابق اسے فراہم کرنے کی کوشش کروں۔ آپ نے عرض کیا، بابا جان، اب خدا کے فضل سے اچھا ہوں۔ میری خواہش صرف یہ ہے کہ خداوند عالم میرا شمار ان لوگوں میں کرے جو پروردگار عالم کے قضاء و قدر کے خلاف کوئی خواہش نہیں رکھتے۔ یہ سن کر امام حسین علیہ السلام خوش مسرور ہوئے اور فرمانے لگے، بیٹا، تم نے بڑا مسرت افزا اور معرفت خیز جواب دیا ہے۔ تمہارا جواب بالکل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جواب سے ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ کی طرف پھینکا گیا، آپ فضا میں ہوتے ہوئے آگ کی طرف جا رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے پوچھا، حل لک حاجۃ، آپ کی کوئی حاجت ہے؟ تو آپ نے جواب دیا، نعم اما الیک فلا، بے شک مجھے حاجت ہے لیکن تم سے نہیں، اپنے پالنے والے سے۔ ابراہیم بن اوہم کا بیان ہے کہ میں ایک مرتبہ حج کے لیے جاتا ہوں، قضائے حاجت کی خاطر قافلہ سے پیچھے رہ گیا۔ ابھی میں تھوڑی دیر گزری کہ میں نے ایک نوعمر لڑکے کو اس جنگل میں سفر پیما دیکھا۔ اسے دیکھ کر پھر ایسی حالت میں کہ پیدل چل رہا ہے، اس کے پاس کوئی سامان نہ تھا اور نہ ہی اس کا کوئی ساتھی تھا۔ میں حیران ہو گیا، فوراً اس کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا، صاحبزادے، یہ لکودک صحرا اور تم بالکل تنہا، یہ معاملہ کیا ہے؟ ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح، تمہارا زادیرا، تمہارا راحلہ کہاں ہے؟ تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نوحیز نے جواب دیا، زادیرا راحلتی رجلاؤ بقصدی مولائی، میرا زادیرا تقویٰ اور پرہیزگاری ہے اور میری سواری میرے دونوں پیر اور میرا مقصد میرے پالنے والا ہے۔ میں حج کے لیے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا، آپ تو بالکل کم سن ہیں، حج میں ابھی تو آپ پر واجب نہیں۔ اس نوحیز نے جواب دیا، بے شک تمہارا کہنا درست ہے، لیکن اے شیخ، میں دیکھا کرتا ہوں کہ مجھ سے چھوٹے بچے بھی مر جاتے ہیں، اس لیے حج ادائیگی کو پہلے ضروری سمجھتا ہوں۔ آپ نے پوچھا، اے صاحبزادے، کیا تمہارے پاس کھانے کا کوئی انتظام ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں تمہارے ساتھ کھانے کا کوئی معقول انتظام بھی نہیں۔ اس نے جواب دیا، اے شیخ، کیا تم نے کسی کے جہاں مہمان جاتے ہو تو اپنے ہمراہ کھانا لے کر جاتے ہو؟ میں نے کہا، نہیں۔ پھر اس نے فرمایا، سنو، میں خدا کے مہمان ہو کر جا رہا ہوں، کھانے کا انتظام اس کے ذمہ ہے۔ میں نے کہا، اتنے لمبے سفر کو پیدل کیوں طے کر رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، میرا کام کوشش کرنا اور اللہ کا کام منزل مقصود تک پہنچانا ہے۔ ابھی ہم باہمی گفتگو میں مصروف تھے کہ ایک خوبصورت جوان سفید لباس پہنے ہوئے آن پہنچا۔ اس نے اس نوحیز کو گلے سے لگا لیا۔ یہ دیکھ کر میں نے اس جوان سے دریافت کیا کہ یہ نوعمر فرزند کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یہ حضرت امام زین العابدین بن امام حسین بن علی بن ابی طالب ہیں۔ یہ سن کر میں اس جوان رانا کے پاس سے امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور معذرت خواہی کے بعد پوچھا کہ یہ خوبصورت جوان جنہوں نے آپ کو گلے لگایا، یہ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ حضرت خضر نبی ہیں، ان کا فرض ہے کہ روزانہ ہماری زیارت کے لیے آیا کرے۔ اس کے بعد میں نے پھر سوال کیا اور کہا کہ آخر اس طویل اور عظیم سفر کو راحلہ کیوں طے کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، میں زاد و راحلہ سب کچھ رکھتا ہوں اور وہ 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، دنیا اپنی تمام موجودات سمیت خدا کی مملکت ہے۔ نمبر 2، ساری مخلوق اللہ کے بندے اور غلام ہے۔ نمبر 3، اسباب اور رزق خدا کے ہاتھ میں ہے۔ نمبر 4، قضائے خدا ہر زمین میں نافذ ہے۔ یہ سن کر میں نے کہا، خدا کی قسم، آپ کا زاد و راحلہ صحیح طور پر مقدس ہستیوں کا سامان ہے۔ علماء کا بیان ہے، آپ نے ساری عمر میں 25 حج باپیادہ کیے ہیں۔ آپ نے سواری پر جب بھی سفر کیا، اپنے جانور کو کبھی بھی کوڑا تک نہیں مارا۔ سامعین محترم، امام زین العابدین علیہ السلام کی حیات طیبہ کا ایک ایک لمحہ پوری انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس مشعل راہ پہ پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔